أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ورضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك. آج کی اس محفل ذکر میں تشریف فرما ہونے والے احباب کرام، عمائدین، دانشوران کرام، ناظرین، مشائخ، علماء، اہل محبت، اہل کرم، آج کے اس اجتماع میں جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں 7 اسباق ہیں جو میری گزارش ہوگی کہ ان پر غور و فکر کیا جائے اور قومی، ملی اور روحانی زندگی میں ان کو سرمایہ حیات بنایا جائے۔ وہ 7 باتیں پیش کرنے سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کلمات طیبات میں نے بارہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نور سے سنے ہیں۔ رحمتوں کا وہ سامن کیا ہے اور خوشبوؤں کی یہ پھلواری کس طرح مشام ہستی کو معطر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ روئے زمین پر نہ کوئی کچا مکان ہے نہ کوئی پکا مکان ہے۔ ظاہر ہے گھروں کی حالت 2 ہی طرح ہو سکتی ہے، یا کپڑے کے خیمے ہو سکتے ہیں، مٹی کے گھر ہو سکتے ہیں، کٹیا ہو سکتی ہے،
یا پکا گھر ہو سکتا ہے، وہ محل بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پوری زمین پر نہ کوئی کچا گھر ہوگا اور نہ پکا گھر، مگر یہ کلمہ اسلام اس میں داخل ہو جائے گا، مگر یہ کلمہ اسلام اس میں داخل ہو جائے گا۔ بڑی تابناک منزل ہے مسلمانوں کی، اور بڑا درخشندہ مستقبل ہے اسلامیان عالم کا۔ لیکن اگلے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قابل غور ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ اسلام ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، عزت داروں کی عزت کے ساتھ۔ غور کریں، حضور فرمایا عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے چھننی تو لگی ہوئی ہے، عزت والے ادھر ہو جائیں، ذلت والے ادھر ہو جائیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر آپ کا تعلق کسی عزت والے آدمی کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی قوت آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر آپ کا تعلق کسی ذلیل آدمی کے ساتھ ہے تو کوئی آدمی آپ کو عزت دار نہیں بنا سکتا۔ آئیے اب یہ سوال کہ وہ وسائل کیا ہیں، وہ طریقے کیا ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے اور مسلمانوں نے کیا کرنا ہے کہ کلمہ اسلام ہر گھر میں داخل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سورج بن کر چمکے، آسمان بن کر پوری کائنات کو اپنے خیمے تلے لے لے، تو جو آیہ کریمہ پڑھی اس میں 7 باتیں رب کریم نے ارشاد فرمائی، بس وہی 7 نصیحتیں ہیں آج آپ کے نام۔ وہی میں گزارش کروں گا کہ یاد بھی کریں، یاد کروائیں بھی۔ ہم آپ کے درمیان ہوں تو پھر بھی یاد کریں، ہم آپ کے پاس سے چلے جائیں تو پھر بھی یاد کریں۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے ایمان والا کہہ کے۔ یہ احساس ایمان ہے جو آپ کو ترقی دے سکتا ہے، یہ ایمان کی حفاظت ہے جو آپ کو ترقی دے سکتی ہے۔ یہ ایمان کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ضائع تو نہیں ہو رہا، اس کو آپ خود تو نہیں ضائع کر رہے، یا اس کو کوئی اور تو نہیں ضائع کر رہا۔ سب سے خطرناک مسلمانوں کے لیے حالات یہ ہیں
کہ ایمان کے خلاف سازی ہو رہی ہیں. مجھے آج ایک نان مسلم کا ایک مقالہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. وہ لکھتا ہے کہ دنیا میں واحد مذہب ہے اسلام جس کے خلاف عالمی سازیاں ہو رہی ہیں. واحد مذہب ہے اسلام جس کے خلاف کچھ عالمی قوتیں ہیں جو اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. عالی وقار دوستو، میں اس کے مقالے کے مندرجات دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر ایک دفعہ تو جھوم گیا ہوں کہ وہ لکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا. کہتا ہے کہ اٹ واز دا فرسٹ کانسپریسی اگینسٹ اسلام. اسلام کے خلاف یہ پہلی سازش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تاکہ کوئی توحید کی بات کرنے والا نہ رہے. یہ اللہ تھا کہ اس آگ کو گلزار بنا دیا. کیا آپ یقین کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام بچے جب تھے تو وہ لکھتا ہے کہ ان کو شہید کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 70,000 بچے اپنی ماؤں کے قتل کر دیے گئے. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے 70,000 بچوں کو، ایک فرد کو ختم کرنے کی خاطر ان کو بھی شہید کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ شروع سے ایک قوت، طاقت آ رہی ہے جو اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہے. تو تیسری مثال وہ دیتے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش نہیں ہوئی؟ کسی کو بستر پر کیوں لیٹنا پڑا؟ جناب، کسی کو بستر پر لیٹنے کی ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ دراصل یہ علی کا عقیدہ تھا، حکم حضور کا تھا کہ جان محبوب سلامت، ہمارے جیسے 100 علی بھی قربان ہو سکتے ہیں. یہ انداز سپاس اصل میں ڈان آف اسلام، صبح اسلام کے راستے میں رکاوٹ کے حضور کو شہید کر دو. وہ لکھتا ہے کہ چوتھا منظر یہ ہے کہ حضور کے نواسے کو کیوں شہید کیا؟ کیا ریزن تھا؟ 22,000 فوج ایک طرف اور جان حسن ایک طرف، جان جمالت ایک طرف، جان رحمت ایک طرف، جان رسالت ایک طرف. ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے، وہ امریکن مؤلف ہے، وہ لکھتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میری تحریر پڑھنے کے بعد پتہ نہیں میرے کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن کہتا ہے میں اس محبت پر ہوں جس محبت پر مصطفیٰ حسین کے لیے تھے. مسلمانوں، میرا پہلا درس آپ سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان. مجھے ایمان پر یہ جملہ
اور یہ نغز گوئی غالب کی بہت پسند آئی ہے، تو وہ شاعر ہے لیکن اس کے لہجے میں نہ جانے شبنم نے کیسا حصہ پا لیا۔ غالب لکھتا ہے ایک جگہ اپنی نثری اقتباس میں، وہ کہتا ہے کہ ایمان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے سب سے پہلے ایمان اپنے خون، اپنی رشتہ داری اور اپنے مال پر فتح یابی نصیب کر دیتا۔ کیا آپ کا مال، کیا آپ کی جان، کیا آپ کی دولت، کیا آپ کے رشتے آپ کے قابو میں ہیں؟ اگر آپ کے قابو میں ہیں تو آپ مدینہ کی طرف دیکھنے لگ جائیں، حضور میں نے سب کچھ آپ کے قدموں میں پھینک دیا۔ یہی معنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ معاف کیجیے کیا کرتے ہیں کہ جس وقت بندہ ادمویا ہو جائے نا تو اس میں زندگی کی حرارت نہ آ رہی ہو تو اس کو بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں، اور جب کرنٹ لگاتے ہیں تو حیات تھوڑی سی بھی ہو تو بندے کا دل پہلے ہلتا ہے، ہل کے بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ٹچ دینا بجلی کا تاکہ بندے میں حیات آ جائے۔ رب کریم نے بھی ایمان کا شعلہ مسلمان کے بدن کے ساتھ لگایا تاکہ اس میں حرارت آ جائے، تاکہ اس میں زندگی آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، پہلی چیز ایمان کی حفاظت کرو۔ رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل چیز کون سی ہے؟ تو میرے حضور نے کہا کہ الایمان باللہ و برسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اچھا جی، اگلے الفاظ سنیے۔ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کر نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو۔ اچھا، یہ فرار سے نہیں ہے، فرار کا مطلب تو بھاگنا ہوتا ہے، لیکن ففروا الی اللہ، ہر جگہ بھاگنا شاید کمزوری ہے، لیکن اللہ کی طرف بھاگنا یہ قابل ستائش ہے کہ بندہ اللہ کی طرف نکلے، اللہ کی طرف جائے، اللہ کی طرف حرکت آ جائے۔ دوسرا سبق آپ کے نام میرا یہ ہے کہ اپنے اندر حرکت پیدا کریں، اپنے اندر تحرک پیدا کریں، جو جمود ہے اس کو ختم کریں۔ انسان راکھ کا ڈھیر بن کر زندگی نہ گزارے۔ کوشش کرو کہ تمہارے اندر دین کی اقدار کو ترقی دینے کا جذبہ متحرک ہو۔ قرآن مجید نے حرکت پیدا کی ہے۔ اچھا، یہ کس وقت؟ جس وقت قافلہ اسلام شام کی طرف ایک بڑے لشکر نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور ان مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، تو سخت گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، اور باغ پھلوں کے ساتھ لدے ہوئے تھے۔
اور ٹھنڈی ہوائیں جب پتوں کے ساتھ ٹکرا کر مدینہ میں خنکی پیدا کرتی تو دل کرتا دوپہر کو سائے میں سو جائیں. اور غلے بکنے کے ایام تھے، فصلیں لہلانے کا وقت تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اٹھو میرے ساتھ نکلو اللہ کی راہ. میرے دوستو، رسول کریم علیہ السلام کے کمپینین اور صحابہ کا قافلہ بہت بڑا قافلہ تھا. یقین جانے حضور کے ساتھ جو لوگ نکلے، بندہ صدیوں ان لوگوں کے پاؤں چومتا رہے تو ان سے وفا کا حق ادا نہیں ہوتا. صحبت پانے والوں کی عظمت یہ ہے تو گودی میں کھیلنے والوں کا مقام کیا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا. آپ تشریف لائے ہیں نا، کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، کدھر سے آیا ہے، خواتین آئی ہیں، بچے آئے ہیں. اگر اندر شعلے نے حرکت نہ پیدا کی ہوتی آپ نہ آ سکتے، بندہ نہیں آ سکتا. پہلے اندر کوئی چیز متحرک ہوتی ہے، متحرک ہو کے بندہ وقت نکالتا ہے، جا پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ وفا نبھانے کے لیے دوسرا سبق یہ دیا کہ اپنے ایمان کا نور اپنے دل کے ساتھ لگاؤ تاکہ تمہاری سستی بھاگ جائے، تمہارے اندر چستی آ جائے. تم سست نہ رہو، تم چستی کے ساتھ آگے بڑھو، آگے بڑھو. میں عرض کرتا ہوں کہ آگے بڑھنے کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں؟ کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ بندہ اس کے لیے سب سے پہلے عرض کروں گا، قرآن مجید نے کہا اثاقلتم الی الارض. کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم بوجھل ہو کر زمین پر گرے جا رہے ہو. یہ کہتے ہو نا یہ تولیہ میں نے پھینکا یہ نیچے آ گیا، آپ کہتے ہیں لا آف گریوٹی ہے، کش ثقل ہے کہ کش ثقل زمین کی رومال ہو تو رومال کو کھینچ لیتی ہے، کوئی چیز ہو تو اس کو کھینچ لیتی ہے. کش ثقل، ثقل کا مطلب ہوتا ہے بھاری ہونا. تو اثاقلتم الی الارض، قرآن مجید نے کہا کیا ہوا ہے کہ تمہارے پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں اور تم زمین پر گرے پڑے ہو اور اٹھ نہیں رہے ہو اور جا نہیں رہے ہو اور ہمت نہیں کر رہے ہو. کیا چیز ہے جس کو تم نے پاؤں کی سنگل بنا رکھا ہے؟ سامنے تمہارے والضحیٰ کا چہرہ ہے، ان کے حسن کا گلادہ گلے میں ڈال لو. اثاقلتم الی الارض، بوجھل ہو گیا، تم بھاری ہو گئے ہو. بعض اوقات وی سیر دا بندہ وی من دا بن گیا، اٹھ نہ سکے، اللہ کی راہ میں نکل نہ سکے. دیکھو میری طرف، یہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں ہیں. دنیا میں اپنا جو ٹارگٹ ہے نا ٹو ڈو کا، اس کو چھوٹا نہ بنائیں. اس لیے کہ تجربہ ہے میرا کہ انسان جو کچھ چاہتا ہے زندگی میں ایک دفعہ اللہ وہ اس کی خواہش پوری کر دیتا، پوری کر دیتا ہے. مثلاً آپ کہیں کہ میں دولت مند ہو جاؤں، دھکے پڑتے ہیں لیکن ایک وقت اللہ آپ کو دولت دے ہی دیتا ہے. وہ وقت آزمائش کا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں ایم این اے بن جاؤں،
آپ کی خواہش جو ہے میں نے بننا. ایک موقع پر ایک بہت بڑی ہستی سینیٹر بنی تو مجھے لوگوں نے کہا جی بڑی بات ہے سینیٹر بن گئے. میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ان کی موت قریب ہے. وہ کہیں گے آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اصل میں زندگی کے آخر میں ٹارگٹ جب اچیو ہو جائے تو اس کا مطلب ہے تمہاری مہلت ختم. تم نے جو چاہا تھا وہ پورا ہو گیا، تم نے جو مانگا تھا وہ مل گیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ، ایک مولانا کہتے ہیں اللہ مجھے اولاد کثیر دے، تو یقین جانے میں نے خود ان کو دیکھا ہے کہ ان کو اپنے بچوں کے نام نہیں آتے تھے، وہ رول نمبر پکارتے تھے، رول نمبر 1، رول نمبر 2، رول نمبر 3، رول نمبر 5. اللہ نے ان کو 17 اولادیں عطا کی تھی. تو جب آپ انیشیٹ کرتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں اللہ سے، تو زندگی میں اللہ وہ آپ کو ضرور دے گا. اس لیے بچے، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں یہی مانگا تھا، اے اللہ میری قرآن کی آواز دنیا ساری میں پہنچ جائے. مانگا تھا، یہ میں نے اللہ سے مانگا تھا یہ اے آر وائی والوں کا بھلا ہو. انہوں نے حکمت قرآن شروع کرایا، میں بھی اندر سے سمجھ گیا کہ میری خواہش بچپن کی جو پوری ہو رہی ہے تو مجھے اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. تو جو چیز آپ ایک دفعہ کہیں اللہ دے دے تو زندگی میں ایک دفعہ وہ آپ کے قدم چومتی. اس لیے بچے ایمان کی حفاظت کے بعد حرکت. ایک صحابی کو دوسرے صحابی نے دیکھا کہ ان کی چابک گھوڑے کی نیچے گر گئی تو ایک دم انہوں نے چھلانگ لگائی اور چابک اٹھا کر پھر سواری پر بیٹھے. تو دوسرے ساتھی نے کہا حضور مجھے کہتے میں پکڑا دیتا. تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے کام کرنے میں جلدی کرو. تو میں نے اپنا کام خود کیا. اچھی زندگی، چابک دست زندگی، مستعد زندگی، سمارٹ زندگی، ایفیشنسی والی زندگی، خود کام کرنے والی زندگی، نکما اور نکھٹو ہو کر زندگی گزارنے سے بہتر. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں کیا ہوا گیا ہے کہ تم نکلتے نہیں ہو اللہ کے راستے میں؟ اچھا، آج جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو ایک مجھے رکاوٹ ہوئی. رکاوٹ یہ ہوئی کہ میں نے کہا یار دنیا ساری میں تو جہاد کو پسند نہیں کیا جاتا، تو آیت کا تو موضوع ہی کچھ اس نوعیت کا ہے. تو آیت نے خود میری مدد کی کہ آج جہاد کے بجائے انفروا کو، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں متحرک ہو، مستعد ہو، ٹو ڈو، کچھ کرو. بینگ مسلمان ہونے کے ناطے تم اسلام کی خاطر کیا کر سکتے ہو؟ آئیے میں عرض کروں کہ سب سے پہلے زندگی کا خوف. انسان زندگی کے معاملے میں حریص، وہ کہتا ہے میں کہیں ماری نہ جاؤں، مجھے کوئی مار ہی نہ دے. اسلام نے جس وقت اپنا اعجاز دکھا تو سب سے پہلے جو حضور کے صحابہ تھے ان کو زندگیوں کا پیار ختم کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا چلا جانا دین کی خاطر اور دین کا باقی رہنا یہ زیادہ سستا سودا ہے. مجھے بتائیے امام حسین نے کیوں جان دی؟ کیوں جان دی؟ اپنے بچوں کو کیوں قربان کیا؟ وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے
کہ یہ زندگی جتنی اللہ نے دی ہے بچے اتنی ہی دی ہے. اپنی زندگی کا کوئی ہدف روحانی قائم کرو کہ تم اسلام کی خاطر کیا کر سکتے ہو، دین کی خاطر تم کیا کر سکتے ہو. دوسری چیز، مال کے تلف ہونے کا اندیشہ. پیسہ ضائع ہو جائے گا، بینک بیلنس ختم ہو جائے گا. قرآن مجید نے کہا اِسَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، جب تمہیں اسلام بلاتا ہے تو تم چمٹ جاتے ہو زمین کے ساتھ، اتنے بھاری ہو جاتے ہو کہ تم دین کی خاطر کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. لذتوں کا خوف کہ میں اللہ کے دین کی خاطر میں نے اگر پہاڑوں میں بیٹھ گیا، صحراؤں میں چلا گیا. یہ دیکھو، یہ مال کی محبت میں آئے. سکر کے پاس حضور کے صحابی کا مزار ہے، عامر ابن انبسہ، اتنا طویل سفر کر کے کیوں آئے؟ سنان بن سلمہ کا مزار پشاور میں ہے، ساتھ 12 صحابہ کا مزار ہے. وہ کیسے آئے؟ کیوں آئے؟ وہ دین کی خاطر آئے، وہ اسلام کی خاطر آئے، وہ اس قرآن کی خاطر آئے، وہ اس قرآن کی خاطر آئے. یہ مثلاً آپ فیصلہ کریں کہ میں ایک قرآن مجید اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میں ہر مہینے کسی کو دوں گا. بھائی جن سے آپ کو محبت ہے انہی کا ترجمہ دیں، جن سے پیار ہے، لیکن ٹو ڈو اور انیشیٹ کرنے کا جذبہ تو پیدا کریں. ہم لوگ چھوٹے ہیں جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، بڑوں کا جو بڑا مشن ہے اس کا جھنڈا تو بلند کریں، اس کا پرچم تو آپ بلند کریں. مسلطوں کا خوف، یوں کیا تو یوں ہو جائے گا، یوں کیا تو یوں کیا تو یوں ہو جائے گا، یوں کیا تو یوں. یہ مسلط ہے. مسلط میں بندہ پھنس کر کے زندگی ضائع کر دیتا ہے. ایک مجذوب حضرت عطار کی دکان پر آئے اور جس وقت دیکھا کہ وہ خوشبوؤں کی شیشیوں کے ساتھ کھیلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کی یہ قیمت ہے، یہ قیمت ہے، یہ قیمت ہے، تو انہوں نے کہا تیرا دم کیسے خارج ہوگا؟ تو دنیا میں اتنا پھنسا ہوا ہے. تو انہوں نے مجذوب کی طرف دیکھ کے کہا کہ تیرا دم کیسے خارج ہوگا؟ انہوں نے کہا ایسے چادر لپیٹی، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا دم تو اس طرح خارج ہوگا. اہل محبت، اس دنیا میں ہمارا رہنے کا مقصد کچھ اور ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ، سوائے رسول. ہمیں ہمارا دشمن اور کاموں میں لگا رہا ہے. تم آپس میں لڑو، تم آپس میں بحثیں کرو، تم آپس میں مال یوں ضائع کرو، یوں ضائع کرو. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ کوئی بڑا کام نہ کر سکیں، اپنی زندگی کو با مقصد نہ بنا سکیں. مسلطوں کا خوف اگر آپ ذہن میں رکھ سکیں تو ابھی تک 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں: ایمان کی حفاظت، حرکت، سمارٹ ہو کے رہنا ہے. اب میں تھوڑا پیار سے کہنے لگا ہوں. اب مجھے کیوں آ کے کہتے ہیں کہ لوگ حضرت علی کے مخالف ہیں؟ مجھے کیوں کہتے ہیں حضرت حسن کے مخالف ہیں؟ مجھے کیوں کہتے ہیں سیدہ زہرا کی مخالفت ہو رہی ہے؟ تم ایمان والے نہیں ہو؟ گلی کوچے میں محسوس ہو کہ محمد عربی کے نوکر رہتے ہیں.
مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری ہے. باقی بچے، عامر فیاضی صاحب بھی میرے آج ساتھی ہیں سننے کے، تو ہمیں کسی جگہ سے نکالنے کا کوئی خوف نہیں کہ کوئی ہم سے ناراض ہو کے ہمیں کسی جگہ سے نکال دے گا، لیکن ہم جب نکل گئے تو آپ بھی نکال دیے جاؤ گے. جب ہم نکل گئے تو تمہیں بھی نکال دیا جائے گا. داتا کو نکالنے والے لاہور سے، وہ لاہور میں نہ رہ سکے، داتا ادھر ہی ہیں. بلے شاہ کو قصور سے نکالنے والے جناب نکالنے والے نکل گئے ہیں، بلے شاہ ادھر ہی ہے. انشاءاللہ بلے شاہ ادھر ہی رہے گا. ایمان کی حفاظت، اس کے بعد دوسری چیز حرکت، تیسری چیز جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، مسلطیں ہوتی ہیں جو انسان کو روک کے رکھتی ہیں، زمین پر کھینچ کے رکھتی ہیں، ہلنے نہیں دیتی. قرآن مجید نے بڑا سبق دیا، بڑا سبق دیا ہے. دیکھو انسان ارادہ کرے نا تو سب کچھ ہو جاتا. میں نے ارادہ کیا کہ 1,00,000 قرآن مجید کا نسخہ تقسیم کروں گا. اللہ کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں ابھی تک ایک پیسہ بھی میں نے اپنا نہیں لگایا. 25,000 نسخے تقسیم ہو گئے. اللہ کرے گا اور بھی ہو جائیں گے. یہ عبدالرزاق ساجد، یہ عطاب بھائی، عبدالباسط، یہ انگلینڈی کس لیے ہیں؟ قرآن تو تقسیم کر سکتے ہیں. قرآن مجید کے نسخے اس جگہ پہنچاؤ جہاں پر قرآن مجید کے نسخے نہیں ہیں. کتاب اللہ کا چراغاں کرو وہاں جہاں قرآن مجید کی روشنی پہنچی نہیں ہے. آگے استفہام انکاری اس کو بولتے ہیں فن کی زبان میں. استفہام انکاری کے انداز میں قرآن مجید نے بات کی. قرآن مجید نے کیا بات کی؟ اللہ اکبر. اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ. توجہ ادھر کرو. استفہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھنجھوڑ کے پوچھنا کہ توجہ ہے. قرآن میں اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ. تم نے آخرت کے بدلے میں اس دنیا پر خوش ہوگے؟ کیا تم آخرت کی اتنی وسیع زندگی، اس کے مقابلے میں تھوڑی سی دنیا پر تم راضی ہو کے بیٹھ گئے ہو؟ وہ اتنی جی تو ہے. کیا ہے اس میں؟ معاف کریے، مغلوں کا تاج محل ادھر ہی ہے لیکن مغل نہیں رہے. تاج محل ادھر ہی ہے لیکن رہنے والے نہیں ہیں. کدھر چلے گئے؟ معاف کرنا 200 منزلیں بنانے والا راج، بلڈنگ ادھر ہی ہے، راج کدھر چلا گیا؟ دیواریں چین ادھر ہی ہے، بنانے والا کدھر چلا گیا؟ مصطفیٰ کا قرآن کہتا ہے جدھر آ رہے ہو یہ زیادہ قیمتی چیز ہے. دنیا کی طرف نہ جاؤ، محمد عربی کے جہاں کی طرف جاؤ. اَرَضِیتُم اَرَضِیتُم اَرَضِیتُم. دیکھیے کیا چیز پسند کر لی ہے تم نے؟ کیا عشق ہے تمہاری؟ محبت کا انداز کیا ہے؟ آگے رب کریم نے خود فیصلہ دے دیا. بندے نام دیکھو، یہ اچھا ہمارے خاندان کے بارے میں نہ ڈرو.
کہ شاہ جی کا نہ ساتھ دیا تو شاہ جی اکیلے رہ جائیں گے. مجھے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ شاہ جی آپ اکیلے رہ جائیں گے. میں نے کہا میں رہوں نہ رہوں آپ رہ جائیں گے. میں اکیلا رہوں نہ رہوں آپ اکیلے رہ جائیں گے. اور زمانے نے دیکھا ہے کہ وہ اکیلے رہ گئے. میں اکیلا بیٹھا ہوں. لا الہ الا اللہ. آگے قرآن مجید نے کہا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل. الا قلیل. یہ جو دنیا کی حیاتی ہے نا سب کچھ ایک جگہ اس کو کہا کھیل تماشا ہے. بچے کھیل تماشا کا مطلب یہ ہے کہ ادھر مداری کھیل تماشا لگائے نا تو وہ ایک بندہ کھڑا کرتا ہے اے بادشاہ ہے, پھر کہتا ہے اے چور ہے, اور یہ ہے, پھر وہ بانسری بجانے لگ جاتا ہے. آدھے گھنٹے کے بعد نہ بادشاہ رہتا ہے نہ وزیر رہتا ہے. تماشا سارا ختم. رب نے کہا دنیا تماشا ہے, یہ ختم ہونے والی ہے, تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ. ہائے ہائے. میرے پیارے دوستو, اگلی بات فی سبیل اللہ. غور سے سنیں. اب آپ کو پتہ ہے میرا انداز تکلم, جب میں قرآن مجید میں ڈوبتا ہوں مجھے نمبر نہیں یاد رہتے. 1 2 3 4 5 مجھے یاد ہی نہیں رہتے. لوگ خام خواہ گلے کرتے رہتے ہیں کہ اس کو 4 نہیں یاد, اس کو 1 نہیں یاد, اس کو 5 نہیں یاد. وہ سونیا بس نہ وہ شوق منطق و فلسفہ نہ وہ ذوق و فن مناظرہ, میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بلا دیا. میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بلا دیا. قرآن مجید نے کہا کہ فی سبیل اللہ. بڑے پتے کا یہ نقطہ ہے بچے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو, جو کچھ بھی کر رہے ہو, اپنے بارے میں ڈیسیژن کرو کہ یہ فی سبیل اللہ ہے, یہ اللہ کے راستے میں ہے. میں تقریر کر رہا ہوں, کیا میں اس سے اسلام کو قوت دے رہا ہوں؟ میں رات کو اٹھ کے نفل پڑھتا ہوں, کیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ میں مال خرچ کرتا ہوں, پہلے تو خرچ نہیں کرتا ہوں, اگر کرتا ہوں تو کس لیے کرتا ہوں؟ کیا خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یا نہیں؟ اصل جھگڑا اس وقت سبیل اللہ کا. اگر اللہ کا راستہ انسان کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ اس راستے پر راضی ہوتا ہے, اس طرح راضی ہوتا ہے, تو سونے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. آخرت کا یقین دماغ میں آ جائے, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. میرے یہ بات بھی دھیمے لہجے میں کرنے لگا. ہم لوگ بڑے نہیں ہیں, بچے چھوٹے ہیں, ہم فقیر لوگ ہیں. میں آپ کو بھی کہوں گا چھوٹے بن کے زندگی گزار, فقیر بن کے زندگی گزار. تکبر ریاکاری انسان کے مسئلے کا حل نہیں ہے. کامیابیاں ادھر ہوتی ہیں, اللہ جدھر ہوتا ہے. جدھر اللہ ہوتا ہے کامیابی ادھر ہوتی ہے. ہنستا تو میں ہوں. آپ نے دیکھا کہ میں تو بولا ہی نہیں, اپنے نمبر پر بولا ہوں, تقریر اپنے نمبر پر کر رہا ہوں. مجھ سے پہلے آپ سارے بولتے رہے ہیں, نعرے بھی لگاتے رہے ہیں. ویسے میں اندر سے بڑا خوش ہوں. کسی محلے یا گلی میں جاتا ہوں نا, مجھے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں علی علی علی.
یہ میری خوش قسمتی ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے، یہ میرا بخت ہے، یہ مجھے میری اللہ کی عطا ہے کہ سونیا کسی کو دیکھ کے کوئی یاد آتا ہے، مجھے دیکھ کے علی یاد آتا ہے۔ میرے سارے ساتھیوں کے لیے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب میں رات کو جب تک ان کے لیے دعا نہ کروں میں آرام کے لیے بستر پر نہیں جاتا ہوں۔ میرے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ پیری کرنا حرام ہے اس آدمی پر جو آدمی سونے سے پہلے اپنے سارے مریدوں کو توجہ نہیں دے لیتا، ان کے لیے دعا نہیں کرتا ہے، ان کو نوازتا نہیں ہے۔ تو میرا آج کا ایک نکتہ یہ ہے کہ میں نے یہ کہتا کہ نالیوں میں پھینکتے ہیں مال، اگر اللہ نے دیا، میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں پلاننگ کریں کہ اس سے میں خدا کو کیسے راضی کر سکتا ہوں، اس سے میں حضور کو کیسے راضی کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے دوست ہیں 2-4، الحمدللہ اس وقت محفل میں میرے 25 خلیفے موجود ہیں، لیکن پتہ کسی کو نہیں ہے کہ میرے 25 خلیفے ہیں بھی، اس لیے کہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ میرے خلیفوں کا کام چلے گا نہیں چلے گا، اللہ کے ساتھ ہوں گے تو چلے گا۔ اگر اللہ ہی کو چھوڑ دیا، حضور کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، ریاکاری کی طرف آ گئے، تشنع کی طرف آ گئے، تو بچے کثرت کے ساتھ اللہ اللہ کرو، ذکر کثرت کے ساتھ کرو، حضور کی تابعداری کرو، خود حالات بولیں گے آپ کی فیور میں، حالات بولیں گے آپ کی فیور میں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑی، اس پر میں توجہ چاہوں گا، قرآن مجید پیشن گوئی کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے۔ دیکھو اہل بیت کے لیے نہ ڈرو، اللہ کا نظام باسط صاحب یہ ہے کہ جب کوئی حضور کی آل کے خلاف ہوا ہے نا، اس زمانے کے تکڑے 4-5 شاعر جو ہیں نا اٹھے ہیں اور اہل بیت کی تعریف کرنے لگ گئے ہیں۔ فرزدق آ گیا، فرزدق نے اپنے دور کے لوگوں کا قافیہ تنگ کر دیا تھا، اتنی حضور کی آل کی محبت میں اس نے کہا، اور میں اعلیٰ حضرت تم سے کھو لوں گا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت وہ نہیں ہے جو تم ہو، اعلیٰ حضرت تو یہ ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ رادر یہاں ایک بات قرآن مجید نے ایک دھمکی دی، تمہیں اور ہمیں بیدار کرنے کے لیے قرآن مجید نے دھمکی دی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میں جتنا تفسیر لکھتے ہوئے اس آیت پر گھبرایا ہوں، لرزاں ہوں میں، شاید میں کسی اور آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنا طبیعت میری ازملال کا شکار نہیں ہوئی ہے۔ پتہ ہے قرآن مجید نے کیا کہا؟ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اگر تم خدا کے دین کے لیے کوشش کے لیے اٹھ کر نہ نکلے تو اللہ دردناک عذاب دے گا۔ پتہ ہے یہ خطاب کس کو تھا؟ آئے حضور کے صحابہ تھے، تبوک کی طرف سفر تھا، 6 طبقے بیچ میں آگے تھے، بڑے صحابہ، درمیانے صحابہ، بیچ میں طلقاء بھی آگے تھے، بیچ میں منافقین بھی آگے تھے، وہ صحابہ نہیں تھے۔ اور یاد رکھنا منافق کبھی صحابی نہیں ہوتا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی آپ نعرے کیوں لگاتے ہیں، میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن منافق کبھی صحابی، عبداللہ بن ابی صحابی نہیں ہے،
آپ کو کس نے کہا کہ وہ سیاہ بھی ہیں؟ یہ سارے طبقات بیچ میں تھے، اور مدینہ میں بھی منافق زیادہ تھے۔ حضور نے اس موقع پر علی کو کہا تھا، علی عید کی تو نہ جا میرے نال، تینوں تے تاں لے جاندہ کہ جا لڑائی ہوئے، لڑائی ہونی نہیں، علی نے جانا نہیں۔ علی کو حضور چھوڑ کے مدینہ میں، وجہ یہ تھی کہ بہادر مجاہدین کافروں کے ساتھ جنگ لڑ سکتے تھے، لیکن منافقوں کے ساتھ جنگ علی ہی لڑ سکتا ہے، اور آج بھی منافقوں کے ساتھ جنگ علی والے ہی لڑ سکتے ہیں، علی والے ہی لڑ سکتے ہیں۔ جو علی والا نہیں ہے وہ قرآن والا نہیں ہے، جو قرآن والا نہیں ہے وہ منافقوں کے خلاف نہیں لڑ سکتا ہے۔ منافقوں کے خلاف یا حسن لڑے گا یا حسین لڑے گا۔ اگلی بات بہت خطرناک ہے۔ آج میری حالت اتنی خراب تھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ 2 لفظ میں نہیں کہہ سکوں گا، تو شکر الحمدللہ قرآن مجید چیز ہی ایسی ہے، جدھر لگتا ہے اس کو اٹھا دیتا۔ اگلی بات بہت خطرناک ہے۔ مسلمانوں میں ایک طبقے کو نہیں کہتا، مسلمانوں کو کہتا ہوں۔ مسلمانوں، اگلی بات بہت خطرناک ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم یہ کوششیں نہیں کرو گے اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، حضور کی سیرت کی خاطر، اسلام کی خاطر، اگر تم نہیں کرو گے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ پاک نے میں تمہیں ہٹا کے ایک اور قوم لے آؤں گا۔ سمجھے ہیں؟ سمجھے ہیں؟ پوسٹنگ ہو جائے گی، تبدیلی ہو جائے گی۔ اللہ کو چہروں سے محبت نہیں ہے، اللہ کو حضور سے، وفا والوں سے محبت ہے۔ رب کریم نے کہا کہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے علاوہ ایک اور قوم لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، تم پھر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ میرے پیارے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کچھ کرنا ہے اس دنیا میں رہ کر کے، ہم نے اسلام کی خاطر کچھ ہم نے کرنا ہے۔ اور علماء ہیں آپ، مشائخ ہیں آپ، وہ جذبہ پیدا کریں جس طرح عامر فیاضی صاحب اور ARVQ-TV، یقین جانے کہ کتنی بار وفد بنا کر لوگ ان کے پاس آئے، لیکن حاجی عبدالرؤف صاحب کتنے اچھے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آگے آگے شاہ جی آپ، پیچھے پیچھے ہم۔ تو میری ذات کا مقصد کوئی نہیں ہے، میں کسی کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا ہوں۔ میرا درد، میری دعوت، میری انویٹیشن آپ سب کے نام یہ ہے کہ آپ اسلام کی خاطر اس دور میں قرآن کے لیے کام کریں، اس لیے کہ ہر دور میں کام کرنے کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ اس دور میں جتنے زون ہیں، ان زونوں میں کام کرنے کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم خود قرآن مجید پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، دوسروں تک یہ میسج پہنچائیں، رسول کریم علیہ السلام کی محبت اپنے اوپر طاری کر لیں۔ جیسے قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے، آپ اپنے آنگن میں، اپنے وجودوں میں، اپنے افکار میں، اپنے خیالات میں حضور کو اتار لیں۔ جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، کلچر، محبت، اعتقاد جس وقت ہمارے اندر آ جائے گا، تو ہمارا ہر کام
برکت والا ہو جائے گا، پیار والا ہو جائے گا۔ تو معاف کیجئے، مجھے کوئی بڑے اجتماعات کرنے کا شوق نہیں ہے۔ میں پیر سید ناصر شاہ صاحب، بشیر شاہ صاحب، میرے پیچھے جو بزرگ مجھے نظر نہیں آتے، وہ میں تو بھائی اپنے مریدوں کو بھی کبھی نہیں کہتا کہ یہ میرا مرید ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مرید کہنے سے یہ نہ ہو کہ وہ اس کو غصہ آ جائے کہ میں بڑا آدمی ہوں، مجھے اپنا مرید کہتے ہیں۔ وہ سونے مرید ہو یا جڑا آخرت مرید ہو، اس جگہ جو آدمی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ دنیا میں لاؤ لشکر ساتھ لگانے سے کچھ نہیں ہے۔ ہمارا اجتماع پولیٹیکل بھی نہیں ہے، سیاسی بھی نہیں ہے۔ آخری بات سونے، جو جس سے ڈرتا ہوں اس سے ڈرانا چاہیے نا۔ ہمارے جو اسلام کے خلاف طاقتیں ہیں، آپ ان کو ڈرانا چاہتے ہیں تو اس سے ڈرائیں جن سے وہ ڈرتے ہیں۔ ایک قرآن سے وہ ڈرتے ہیں، 36 آیتیں نکال لیں اور تلاوت کرو تاکہ دنیا کا کلچر قرآن بن جائے۔ اور دوسرا، بچے وہ علی علی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو میں اپنے مسلمانوں کو نہیں ڈرا رہا، میں تو اسلام دشمنوں کو ڈرا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ سب کہو حیدر 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 حیدر۔ شکریہ سے زیادہ آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ وقت نکال کے آئیں، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کریں، آج جب اپنے گھر میں جائیں تو میرا نام لے کے نہیں، بچے پتہ چلے کہ آپ کے محلے میں آپ اس طرح رہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ علی کے غلام رہ رہے ہیں، حضور کے غلام رہ رہے ہیں، مصطفیٰ کے غلام رہ رہے ہیں۔ اب آپ نے کیسے دین کا کام کرنا ہے، یہ آپ کی پلاننگ، آپ کی دانش۔ میں کوئی فارم بھی نہیں فل کرتا کہ کسی کو سندیں دوں، میں کچھ بھی نہیں، کسی کو سند، غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں۔ اللہ خاتمہ بالایمان کر دے تو یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ اب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ دین اسلام کی خاطر بھرپور کام کریں گے۔ میں خود ہاتھ اٹھاتا ہوں اور آپ بھی ہاتھ اٹھائیں۔ اور اس وقت میں نے یہاں صرف ہمارے ادارے میں ہم نے لازمی کیا تھا کہ جب تک کوئی آدمی قرآن مجید اپنے ہاتھ سے نہیں لکھے گا تو اس وقت تک ہم سند نہیں دیں گے۔ تو آپ کی دعا سے 18 بچوں نے قرآن مجید ہاتھ سے لکھ لیا، 18 بچوں نے لکھ لیا ہے، 50 ہیں دورہ حدیث میں۔ انشاءاللہ نام جب ہی لوں گا جب سارے پورے ہو جائیں گے اور دستار بندی کا جلسہ ہوگا۔ آج دستار بندی کا جلسہ نہیں، صرف میں دعا پر اکتفا کروں گا۔